بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، انتہائی اونچے درجے کے سیلاب سے متعدد بند ٹوٹ گئے۔ میلسی ہیڈ سائفن پر پانی کا بہاؤ تیز، کئی دیہات اور ہزاروں ایکڑ رقبہ ڈوب گیا۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، بورے والا میں سیلابی ریلے سے تباہی، ہزاروں افراد بے گھر، 5 مقامات پر فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے۔ سیلابی ریلے پنچت بیراج پہنچنا شروع، پانی کی آمد 3,10,000 کیوسک ریکارڈ۔ بڑا سیلابی ریلا 2 دن بعد گڈو بیراج پہنچے گا۔ مائی سفورہ کے مقام پر دریائے راوی کو کٹ لگانے سے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل پیر محل اور کبیر والا کا ہزاروں ایکڑ رقبہ زیر آب آ گیا۔ شادرہ کے مقام پر 1,07,800 کیوسک کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ ہیڈ بلو کی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ضلع چناب میں اونچے درجے کا سیلاب، جلال پور بھٹیا کے مقام سے 5,64,000 کیوسک کا بڑا ریلا گزر رہا ہے۔ ہیڈ خان کی، ہیڈ قادر آباد اور چنیوٹ میں سیلابی صورتحال برقرار۔ ملتان میں شجاع آباد کینال سے پانی اوور فلو ہونے لگا۔ بیٹ کے علاقوں کے لوگوں نے سڑک کنارے اور حفاظتی بند پر پناہ لے لی۔ علی پور میں سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ، 40 سے زائد گھر دریا پور۔ بہاول نگر کی تحصیل چشتیہ میں سیلابی ریلے سے تباہی، متعدد بند ٹوٹ گئے۔ رقمی ستلج اور چناب میں سیلاب سے بڑی تباہی، سیلابی ریلوں سے 3900 سے زائد موضع جات متاثر ہوئے۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے باعث مجموعی طور پر 38,92,000 لوگ متاثر ہوئے۔ سیلاب میں پھنس جانے والے 18,39,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ شدید سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 415 ریلیف کیمپس قائم۔ میں اردو، سکھر، کوٹڑی اور مرالا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، دریاؤں بیراجوں میں پانی کے بہاؤ میں کمی بیشی جاری ہے۔ سندھ حکومت صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن کہتے ہیں تمام متعلقہ ادارے الرٹ ہیں۔ صوبے میں مجموعی طور پر 169 میڈیکل کیمپس قائم۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,890 افراد کو طبی امداد فراہم۔ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے، دریاؤں اور آبی گزرگاہوں سے تجاوزات اور آبادیاں ختم کرنے کا فیصلہ، آبی گزرگاہوں کو تعمیرات کے لیے ریڈ زون قرار دینے پر اتفاق، سیلاب متاثرین اور کاشتکاروں کی بحالی کے لیے جامع پیکج طلب۔ مریم نواز کہتی ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، لوگوں کے گھر اجڑ گئے، ہم سکون سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ سیلاب متاثرین کے گھر آباد ہونے تک چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ فلڈ اور دیگر آفات سے بچاؤ کے لیے ماسٹر پلان کی اشد ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرین کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں شامل کرنے کا بھی فیصلہ۔ مانسون بارشوں کا نیا سپیل برسنے کو تیار، پنجاب میں کل سے سندھ میں 7 سپٹمبر سے تیز بارشوں کی پیشگوئی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور، راولپنڈی، مری، گڈیات، اٹک، چکپال، جہلم، گجرانوالہ، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع۔ ناروال، حافظ آباد، منڈی بہاؤدین، اکاڑا، ساہیوال، قصور، جھنگ، سرگودھا اور میاں والی میں بھی بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی موسلادھار بارشیں ہوں گی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت کا گندم کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے بڑا منصوبہ، صوبے بھر کے فیڈ مل نے گندم کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ دفعہ 144 نافذ، سیکرٹری داخلہ کے حکم نامے کے مطابق گندم صرف فلور ملز میں آٹا بنانے کے لیے استعمال ہوگی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مری کے تعلیمی اداروں کا دورہ، آرمی پبلک اسکول، کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری اور پریزنٹیشن کانوینٹ کے طلباء کی شرکت۔ طلباء کا کہنا ہے کہ ایسی معلومات نشست کا انہیں خاص وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وطن دشمن عناصر نوجوان نسل کو افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم چین کا کامیاب دورہ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ایس سی او اور ایس سی او پلس کے اجلاس میں شرکت کی۔ شہباز شریف نے چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی۔ چین پاکستان بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب کیا۔ ایران، ترکیہ، روس، آذربائیجان اور تاجکستان کے سربراہان سے بھی ملے۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوران پاکستان اور چین میں 21 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ جوائنٹ ایکشن پلان 2024-29 پر دستخط، اہم سنگ میل قرار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیب اور وفاقی وزراء بھی شہباز شریف کے ہمراہ۔ کراچی مرتضی وہاب کی مشکلات میں اضافہ، مسلم لیگ نون نے سٹی کونسل میں پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نون لیگ کے منتخب چیئرمین سٹی کونسل میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے ساتھ مل کر میئر کراچی کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا حصہ بھی بن سکتے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے نئی بلندیوں کو چھو دیا، 100 انڈیکس نئی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران 1005 پوائنٹس کا اضافہ، 81 انڈیکس 1,53,671 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔
पार्ट में पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार शहीद, सब इंस्पेक्टर ताहिर नवाज और कांस्टेबल मोहम्मद अली शहीद होने वालों में शामिल। दूसरी जानिब बहावल नगर में सीटीडी की कार्रवाई, दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी, 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, असलहा, बारूदी मवाद और जदीद मोबाइल फोन बरामद। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मुल्जिमान बारूदी मवाद से बड़ा धमाका करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मुल्जिमान भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से भी राब्ते में। 10 जिंदगियां निकल गए। खानपुर के नवाही इलाके जाहिर पीर में ट्रेलर की कार को टक्कर, एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। एबटाबाद में डंपर ने स्कूल के 8 बच्चों को रौंद डाला। पुलिस के मुताबिक 3 बच्चे मौके पर जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। डिपालपुर में उकाड़ा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने रिक्शे को कुचल डाला। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हुए। 1965 की जंग का 5वां रोज जंग जारी थी। पाकिस्तानी फौज मुतादिद फतूहात अपने नाम करती रही। भारत को नाकामियों का सामना करना पड़ा। लाजवाल फतह की बिना पर भारतीय फौज को जोड़ियां से 18 मील और अखनूर से 3 मील पीछे धकेल दिया गया। पाक फौज के जवानों ने मकबूजा कश्मीर में कई मकामात पर भारतीय फौज पर हमले किए। 50 से ज्यादा भारतीय फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी। सरवरे कौनैन रहमतुल्लाह अलमीन आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न। मुल्क भर में कराची से खैबर, गिलगित से गवादर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। सरकारी इमारतें रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। की T20 सीरीज के फाइनल में पहुंच चुका मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से शिकस्त दे दी। यूएई की टीम 172 रन हदफ के ताक़ुब में 7 विकेट पर 140 स्कोर बना सकी। फखर जमान ने 77 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। इमरान अहमद 4 विकेट उड़ाने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और अदाकारी ऐसी कि हकीकत का गुमा। वो टीवी और फिल्म के मायानाज अदाकार आबिद अली की आज 6ठी बरसी। आबिद अली को उनकी खिदमत के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी नवाजा।